اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں ادارہ خدام زہرا کی جانب سے جو یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، چونکہ یہ دن، یہ ایام وہ ہیں کہ اس تاریخ میں ہمارے وہ مرکزی مقبرے، مزارات، روضے جو سعودی عرب میں تھے، جو منہدم کر دیے گئے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تمام دنیا کے وہ مومنین ان کے ساتھ ہم لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں تاکہ ہماری یہ بات لوگوں تک ان کے ذریعے سے پہنچ جائے۔ یہ سعودی عرب جس میں آج سے تقریباً 80 سال یا 90 سال پہلے جو روضے منہدم کیے گئے مدینہ منورہ میں، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، یہ جنت البقیع جس کے اندر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ جھاڑیاں جن کو غرقد کہا جاتا تھا، جب کوئی مدینہ میں داخل ہوتا تھا تو دور سے یہ جھاڑیاں نظر آ جاتی تھیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تاریخ کے اعتبار سے کہ اس سے پہلے کسی اور قبرستان کا نام بقیع نہیں تھا، یہ پہلا قبرستان ہے مدینہ منورہ میں کہ جس کے اندر رسول کے صاحبزادے، رسول کے جلیل القدر صحابہ کرام اور ہمارے 4 ائمہ مدفون ہیں۔ لیکن اگر ہم جنت البقیع کے تاریخ بیان کرنا چاہیں تو ہم کو جنت البقیع یعنی غرقد تاریخ اسلام میں، اسلام آ جانے کے بعد یا اس سے پہلے کی بات اگر کی جائے تو اس سے پہلے ہم کو یہ نام نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا تذکرہ ملا بھی چند کتابوں میں کہ جس کے بارے میں ابن اسیر یا جو ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں حماسہ، اس میں ابو تمام اس نے ذکر کیا ہے غرقد کے بارے میں۔ یہ جنت البقیع کہ جس کو منہدم کیا گیا، اگر اس کا ہم مشاہدہ کریں کہ جس وقت مدینہ منورہ کا نقشہ بنایا گیا 1369 میں، اس میں یہی ملتا ہے کہ یہ بقیع جو تھی، یہ قبرستان جو تھا، شہر کے اعتراف میں تھا۔ لیکن جب بقیع اور روضے کے اندر تعمیرات ہوئیں تو یہی قبرستان شہر کے درمیان میں آج نظر آ رہا ہے۔ جب آپ جائیں گے وہاں زیارت کرنے، حج کرنے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو جو روضہ رسول ہے وہ عالیشان طور پر بنا ہوا ہے، مومنین جاتے ہیں، زری تک جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے دوسری جانب آپ نگاہ ڈالیے، جو رسول کی بیٹی ہوں، جن کے لیے رسول نے یہ فرمایا ہو فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس قبرستان کی کیا حالت ہے کہ شہزادی کی قبر کے اوپر سایہ بھی نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 80 سال پہلے اس قبرستان کو منہدم کیا گیا، لیکن جب پہلا حملہ کیا گیا مدینہ میں، تاریخ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ 1200 میں تقریباً جو یہ حملہ کیا گیا، 1220 میں تقریباً ان وہابیوں نے جب حملہ کیا مدینہ میں، اور اس وقت جو حکمراں تھے وہاں پر عثمانی دور تھا، عثمانی دور کے جو خلیفہ تھا اس وقت، جو بادشاہ تھا جس کا نام سلطان محمود دوم، اس نے حکم نامہ بھیجا مصر کے گورنر کو، محمد علی پاشا کو، کہ ان کے فتنے کو یہیں پر دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا اس وقت جو یہ فتنہ اٹھا تھا وہابیت کی طرف سے، اس فتنے کو دبا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت جو روضے، جو گنبدیں، جو مقبرے منہدم کیے گئے تھے، ان کی تعمیر دوبارہ کی گئیں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اسی وہابی حکومت نے ابن تیمیہ کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہوئے دوبارہ ظلم کیا
بلکہ خالی مدینہ منورہ میں انہوں نے ظلم نہیں کیا، مکے میں ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کے آگے کربلا تک ان لوگوں نے ظلم کیا۔ وہاں بھی ان لوگوں نے لوٹ مار کی، وہاں بھی بہت سی قبروں کو مسمار کیا، کیونکہ ان کے کتابوں میں یہی سب موجود ہے، یہی فتوے اسی طرح کے موجود ہیں۔ لیکن جو اگر ہم مشاہدات بیان کریں کہ جس وقت بڑے بڑے حکمراں جو گزرے، جنہوں نے جو کچھ تعمیرات کرائیں، یا جو لوگ اس وقت زائرین گئے انہوں نے جو کچھ دیکھا مدینے میں، وہ مشاہدات یہ ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم گئے، ہم نے جا کر کے وہاں دیکھا کہ مدینے میں کہ مقبرے بنے ہوئے ہیں، گنبدیں بنی ہوئی ہیں، اور انہی میں کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے مستحکم گنبد بنے ہوئے تھے کہ جس کے نیچے قبریں تھیں، اور خود رسول کی دختر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے اوپر ایک ریشمی سرخ چادر پڑی ہوئی تھی، جس کے اوپر سونے چاندی کے تاروں سے کام بنا ہوا تھا۔ وہ عثمانی دور کا جو بادشاہ تھا جس نے نظر مانی تھی، اس نے وہ چادر چڑھائی تھی۔ یہ تمام تاریخ موجود ہیں کہ اپنے اپنے دور میں جو لوگ آتے گئے انہوں نے وہاں تعمیرات کرائیں، لیکن اس کے بعد یہی ابن تیمیہ کے سیرت پر چلتے ہوئے نجد کے جو بادشاہ اور عبد الوہاب، ان لوگوں نے وہاں پر یہ ظلم کیا کہ ان قبروں کو مسمار کرنا شروع کیا، منہدم کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں پوری اسلامی دنیا کے اندر غم اور شدت نظر آنے لگی۔ اور یہی نہیں کہ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حج پر جانے سے انکار کیا۔ لوگ حج پر جانے سے انکار کر رہے تھے، لیکن اس وقت ہمارے عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت عبد الرحیم فصولی حائری، انہوں نے حج کا ارادہ کیا، حج پر گئے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو عبد العزیز نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ عبد العزیز کے پاس بیٹھے، مہمان ہوئے۔ آپ نے اس وقت اعتراض کیا جنت البقیع کے اوپر جو ظلم کیا گیا تھا، جو جنت البقیع کو مسمار کیا گیا تھا، تو اس نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ یہ تو عرب کے بدوؤں کا کام ہے۔ لیکن اس کے بعد ملتا یہ ہے تاریخ میں کہ تمام عالم اسلام کی جتنے بڑی شخصیتیں تھیں، ان سب نے سعودی عرب کی حکومت سے گفتگو کرنا شروع کی، بات چیت کرنا شروع کی، تاکہ وہاں پر دوبارہ روضوں کی تعمیر ہو جائے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ کہ جس وقت ملتا یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کی بڑی شخصیتیں آیت اللہ برجردی اور آیت اللہ کاشف الغطا، یہ تمام وہ شخصیتیں تھیں عالم اسلام کی جو سعودی حکومت سے بات چیت کر رہی تھیں تاکہ وہاں پہ دوبارہ ان روضوں کی تعمیر ہو جائے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اور اسی میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے لکھنؤ کی بلند ترین شخصیتیں علماء کرام، انہوں نے بھی احتجاج کیے اور اپنی تجویزات پیش کیں، وہاں پر بھیجی گئیں تاکہ ان روضوں کی تعمیر ہو جائے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن جب یہ تاریخیں آتی ہیں، ہم لوگ اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی اور دوسرے انداز سے ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے وہاں پر وہ روضوں کی دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ اس وقت یہ سلسلہ چل تو رہا تھا، لیکن جس کے نتیجے میں صرف اتنا ملتا ہے کہ اس حکومت نے، ظالم حکومت نے، جو زائرین وہاں پر آ رہے تھے ان زائرین کے آنے کے لیے راستے بنوا دیے، اور جو قبروں کو منہدم کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر جو چھتیں تھیں، جو روضوں کو منہدم کر دیا گیا تھا، ان قبر مبارک کے اوپر سے پتھر رکھ دیے گئے تاکہ ان پتھروں کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے۔ ہاں، بس ہم یہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، خداوند عالم تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو وہاں پر روضے منہدم کر دیے گئے ان کی تعمیر دوبارہ ہو جائے، اور اس ظالم حکومت کو نیست نابود فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔